بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے مناظر بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ فرمایا گیا، ایک ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی لے لو اور اس طرف سفر کرو، یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو ٹوکری میں لیا اور اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ جب صخرہ پتھر تک پہنچے تو اس ٹوکری پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی وقت مچھلی تڑپی، ٹوکری سے باہر نکلی، کود کر دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب دونوں حضرات وہاں سے چلے اور پورا ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا تذکرہ کیا اور اپنے خادم سے ناشتہ طلب کیا۔ ان کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، حضور بڑی غلطی ہوئی، میں تو مچھلی کا واقعہ بتانا بھول ہی گیا۔ اس سے پہلے پتھر کے پاس جہاں ہم نے قیام کیا تھا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا کودی اور سرنگ بناتی ہوئی نکل بھاگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس وہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دونوں حضرات اپنے نشانے قدم پر پیچھے لوٹے۔ جب اس پتھر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا ایک صاحب سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تمہارا اس زمین پر سلام کیسے؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ مجھے ان نیک باتوں میں سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور کچھ ایسا علم آپ کو دیا جسے میں نہیں جانتا۔ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں حضرات
دریا کے کنارے چل دیے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا اور دونوں حضرات کو بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا گیا۔ انہوں نے دیکھا ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھی اور ایک یا دو مرتبہ اپنی چونچ سے سمندر کا پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف چڑیا کی چونچ اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے ایک تختے کی طرف گئے اور اس تختے کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے بغیر کرایہ لیے ہم کو کشتی میں بٹھا لیا اور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر آپ گرفت نہ کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں چلے، دیکھا ایک لڑکا کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افسوس، آپ نے بلا وجہ ایک بے قصور بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن کسی نے ان دونوں کو اپنا مہمان نہ بنایا۔ آگے چلے تو اس بستی میں انہوں نے ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ میں آپ کو اپنے ان اعمال کا راز بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور وہ جو کشتی تھی وہ محتاج لوگوں کی تھی جس پر وہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا، اس لیے کہ ان کا بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور وہ لڑکا تو اس کے والدین ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے، سو ہم نے چاہا کہ رب کو ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جو دیوار تھی وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالے، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ کچھ دیر اور صبر سے کام لیتے تو ان دونوں حضرات کے کچھ اور قصے ہمارے پاس پہنچتے۔